बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। आज तीन अहम मामलात के हवाले से हम बात करेंगे। एक तो अफ़गान महाजरीन, वो अफ़गान महाजरीन के जिनको यहाँ पे मोहलत दी गई है पाकिस्तान में रहने की, वो 30 जून है 2025 और ये POR कार्ड होल्डर्स हैं। 14 लाख इनकी तादाद है। इनके हवाले से एक मामला है खैबर पख्तूनख्वा के जो हसास अज़ला हैं जनूबी रीजन में, और फिर सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर। यहाँ पर सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट जो है इसका आगाज़ होने वाला है। यहाँ पे सिक्योरिटी जो कैमरास हैं ये लगाए जाएंगे और ख़ुसूसी इंतज़ामात किए जाएंगे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा मकबूजा कश्मीर में एक बहुत रकीक हमला हुआ है, बहुत ख़तरनाक हमला हुआ है। सयाहों के ऊपर हुआ है, गैर मुसल्लह सयाहों के ऊपर हुआ है और ये डेवलपमेंट स्टोरी है। इसमें जानी नुकसान हुआ है और ये बड़े हमलों में शुमार होता है। इस मामले पर मैंने बात करनी है। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे वही मामूल के मुताबिक गुजारिश है कि मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका है पहलगाम, और ये एक सियाहती मकाम है। यहाँ पे गर्मी के सीज़न में जिस तरह पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात में हज़ारों लाखों की तादाद में सयाह आते हैं और मौसम को इंजॉय करते हैं, इसी तरह ये मकाम भी सियाहत के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से ख़ासा मशहूर है। कश्मीर आपको पता है जन्नत नज़ीर इलाका है। आज़ाद कश्मीर हो जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, या मकबूजा कश्मीर हो कि जिस पर तसल्लुत है भारत का, हिंदुस्तान का, तो ये जन्नत नज़ीर इलाके हैं और यहाँ पे सियाहती मकामात जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। कुछ इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर विज़िटर्स जो हैं इनको आने में, वहाँ पे जाने में मुश्किलात का सामना है। ये हमला जो हुआ है इसमें अब तक की इतलात ये बताती हैं, मुख्तलिफ़ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं इनको गैर मुल्की ख़बर रसां एजेंसियों ने भी रिपोर्ट किया है, इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, और कोई 28 के लगभग विज़िटर्स जो हैं, सयाह जो हैं, ये जान से गए हैं। और इस हवाले से ये बताया गया है कि ये मुसलमान अक्सरियती इलाका है और अब तक जितने हमले हुए हैं मकबूजा कश्मीर में ये सबसे ख़तरनाक हमलों में इसका शुमार होता है। वज़ीर आला जो हैं मकबूजा कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की है। जो भारतीय क़यादत है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इसकी मज़म्मत की है। कश्मीर रेजिस्टेंस नामी एक गैर मारूफ ग्रुप ने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की है और अब तरह तरह का नाम दिया जा रहा है इस हमले को। ये आतंकवादियों ने आके हमला किया, दहशतगर्दों ने आके हमला किया, या मुजाहिदीन ने आके हमला किया। अब ज़ाहिर है कि मकबूजा कश्मीर, और फिर जब मकबूजा कश्मीर में इस किस्म का बड़ा वाक़या होता है तो फिर फ़ौरी तौर पर वहाँ से उंगलियाँ उठाई जाती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब इस वाक़े की तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई, डेवलपिंग स्टोरी है। कहीं से 25 हलाकतों की तादाद आ रही है, कहीं से ये इतला दी जा रही है कि जी मरने वालों की तादाद 27 है, कहीं से ये बताया जा रहा है कि जी मरने वालों की तादाद 28 है। यानी अभी तक मरने वालों की तादाद का दुरुस्त तयन नहीं हो सका। अभी तक ये नहीं मालूम हो सका कि इस वाक़े में टोटल ज़ख्मी कितने हैं। लेकिन तहकीकात से पहले, और ये अगर ये कश्मीर रेजिस्टेंस नामी जो ग्रुप है ये अगर इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल ना करता तो फिर शायद ये पता भी ना चलता कि हमला आवर कौन थे, किस ग्रुप से, किस तंजीम से उनका ताल्लुक़ था, कहाँ से आए थे। लेकिन ये सारी चीज़ें होने से पहले, तहकीकात मुकम्मल होने से पहले, मैं कुछ इंडियन मीडिया के क्लिप्स देख रहा था, मैं उनकी कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, कुछ मनाजिर में देख रहा था कि वहाँ पर मुजाहरों का आगाज़ हो चुका है और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोग जो हैं ये नाराबाजी कर रहे हैं। इंडियन फ़ौजी जो हैं ये 5 लाख की तादाद में मकबूजा कश्मीर में तैनात हैं। और आपको पता है कि जब से कश्मीर का तनाज़ा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, तो ये इंडियन फ़ौज जो है इसने यहाँ पे मकबूजा कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील करके रखा हुआ है और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो कश्मीरी अवाम को नहीं दी जा रहे। और इसमें कश्मीरी जो हुर्रियत पसंद हैं, जो आज़ादी की तहरीक चलाने वाली तंजीमें हैं, जो मुख्तलिफ़ इस हवाले से जमातें हैं, उनके रहनुमाओं को नज़रबंद भी किया जा चुका है। कुछ रहनुमाओं ने नज़रबंदी या कैद के दौरान जो है ये शहादत भी पाई। ये वहाँ पे ज़ाहिर है कि इतनी सख्त मुसीबतें, सऊदतें, कैदोबंद की इन्होंने झेली हैं और अभी तक झेल रहे हैं। यहाँ पे हज़ारों लाखों ख़वातीन की असमत दरी हुई है, यहाँ पे नौजवानों का कत्ल हुआ है। और मकबूजा कश्मीर के जो अवाम हैं वो जब भी कोई इस तरह का कोई अहम दिन होता है तो वो यही आज़ादी का एक नारा लगाते हैं और वहाँ से हमें ये नारा भी सुनने को मिलता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसी तरह मुख्तलिफ़ जो कश्मीर के हवाले से दिन मनाए जाते हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान से बाहर जो कश्मीरी अवाम अपने मखसूस दिन मनाते हैं,
تو اس میں پوری طرح یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے. سرکاری طور پر ان کے لیے ریلیاں نکالی جاتی ہیں پاکستان میں. تو ظاہر ہے کہ اب یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب مقبوضہ کشمیر میں اس قسم کا بڑا حملہ ہوگا تو پھر پاکستان کے خلاف ہی انگلیاں اٹھائی جائیں گی. اب انڈین میڈیا آپ دیکھیں اور سنیں تو پھر آپ کو اس کا براہ راست جو الزام ہے وہ لگتا ہوا نظر آئے گا, محسوس ہوگا کہ جی پاکستان کو اس کا قصوروار قرار دیا جا رہا ہے. پہلے بھی فالس فلیگ ڈرامے جو ہیں یہ ہو چکے ہیں انڈیا کی طرف سے, اور ایک ایسے وقت میں بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ ہوا ہے کہ جب امریکی نائب صدر جو ہیں ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں. معروف پاکستانی صحافی حامد میر نے ایکس پہ لکھا ہے کہ جو غیر مسلح سیاح ہیں, یعنی جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, جو بے قصور ہیں, جو کسی براہ راست جنگ کا حصہ نہیں ہیں, ان پر حملہ جو ہے یہ قابل مذمت ہے, اس کی مذمت ہونی چاہیے. میں اسکرین پر آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ حامد میر نے اپنے ایکس کے اوپر کیا لکھا ہے. دوسرا معاملہ جو ہے یہ پی او آر کارڈ ہولڈرز کا ہے. بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو افغان مہاجرین جن کو بھیجا جا رہا ہے ان میں ایک تو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے, وہ غیر قانونی افغان مہاجرین کے جن کے پاس کوئی شناختی دستاویز نہیں ہے یا جن کے پاس اے سی سی کارڈ ہولڈرز کارڈز ہیں, اے سی سی کارڈز ہیں, ان کو تو بھیجا جا رہا ہے. اور لیکن یہ ان کے جو انخلاء کی رفتار ہے وہ انتہائی سست ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں جو افغان مہاجرین ہیں وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شاید یہاں سے نہیں جا رہے. پنجاب سے, سندھ سے اور راولپنڈی اسلام آباد سے اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سارے افغان مہاجرین جو ہیں یہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں خصوصاً پشاور میں آ کر انہوں نے رہنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ یہاں خیبر پختونخوا حکومت نے بار بار کہا ہے کہ ہم افغان مہاجرین کو اس طریقے سے زبردستی نکالنے کے حق میں نہیں ہیں, ہم ان کو زبردستی جبری طور پر اپنے ملک سے, اپنے صوبے سے باہر نہیں نکالیں گے. اب اس وقت جتنے بھی اعداد و شمار آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اور بتایا گیا ہے کہ 2023 سے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے اب تک کوئی 10 لاکھ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جا چکا ہے. پی او آر کارڈ ہولڈر جو ہیں جن کی تعداد 14 لاکھ ہے, یہ بار بار پوچھ رہے ہیں لوگ, کچھ خاندانوں کے ایسے لوگ ہیں کہ جن میں خاندان کے کچھ لوگوں کے پاس پی او آر کارڈز ہیں, خاندان کے کچھ لوگوں کے پاس جو ہے وہ اے سی سی کارڈز ہیں. حکومت پاکستان نے ان کو رعایت دی ہوئی ہے کہ جن خاندانوں میں اے سی سی کارڈ ہولڈرز ہیں وہ بھلے نہ جائیں. وہ جب پی او آر کارڈ ہولڈرز کے لیے ایک ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے 30 جون 2025, تو وہاں تک ان کو رعایت ہے, وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے افغان مہاجرین کا کہ کیا پی او آر کارڈ ہولڈرز جو ہیں ان کے لیے پالیسی میں کوئی چینج آ رہا ہے. میری جن ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ سب میرے جو ذرائع ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس بات کا امکان جو ہے وہ بہت کم ہے کہ پی او آر کارڈ ہولڈرز جو ہیں ان کے لیے مہلت جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا جائے اور ان کا پاکستان میں جو سٹے ہے وہ بڑھایا جائے. کیونکہ ایک تو اسحاق ڈار وزیر خارجہ پاکستان کے جب کابل کے دورے پر گئے انہوں نے افغان قیادت کی شکایات سنی تو پھر بہت زیادہ امیدیں پیدا ہوئیں اور جن رعایتوں کا اعلان کیا اسحاق ڈار نے, تو اس کے بعد بھی یہ امید پیدا ہو چلی ہے پی او آر کارڈ ہولڈرز کو کہ شاید پاکستان نرمی کا مظاہرہ کرے. اب تک جتنے افغان مہاجرین کو نکالا جا چکا ہے, کیونکہ افغان حکومت بھی اتنے زیادہ افغان شہریوں کا بوجھ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی. جو شکایات ہیں وہ خود اسحاق ڈار نے وہاں پہ سنی ہیں, تو امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. میرے ذرائع یہی کہتے ہیں کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہونے جا رہا کہ پی او آر کارڈ ہولڈر جو ہیں ان کے لیے مدت آگے کی جائے, بڑھائی جائے, یعنی 30 جون سے زیادہ ان کو یہاں پہ رہنے کی مہلت دی جائے. بہرحال آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا جب افغان وزیر خارجہ پاکستان آئیں گے, جب وفود افغانستان سے اسلام آباد آئیں گے اور مزید لوگ جائیں گے کابل, تو ہو سکتا ہے بات چیت میں کچھ نہ کچھ اس حوالے سے مزید بھی نکلے. ایک معاملہ ہے سیف سٹی پروجیکٹ کا. حیات آباد پشاور سے اس کا آغاز کیا جانا تھا, ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوا, اور آج 22 اپریل 2025 کی تاریخ ہے اور اس تاریخ کو ایک اجلاس ہوا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی صدارت میں. اس اجلاس میں ایک تو خیبر پختونخوا پولیس اور این آر ٹی سی کے مابین معاہدہ ہوا ہے, دستخط ہوئے ہیں اس معاہدے پر. تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور حساس اضلاع میں سی سی ٹی وی کیمراز لگائے جائیں گے. پہلے مرحلے میں پشاور میں 2 ارب 20 کروڑ روپے کی لاگت سے پشاور کے 125 مقامات پر 710 جدید ہائی ریزولوشن کیمرے جو ہیں یہ نصب کیے جائیں گے اور یہ منصوبہ 6 مہینوں میں مکمل کیا جائے گا. دوسرے مرحلے میں پشاور شہر کے 600 مقامات پر کیمرے تنصیب کی جائے گی اور کنٹرول روم جو ہے مستقل بنیادوں پر قائم کیا جائے گا. یہ جو دوسرا مرحلہ ہے یعنی پشاور کے 600 مزید مقامات میں کیمرے لگانے کا منصوبہ مرحلہ, اس پر 5 ارب روپے کی لاگت آئے گی اور اس پر 1 سال کا عرصہ جو ہے یہ لگے گا. پشاور کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان, بنو, لکی مروت,
شمالی وزیرستان اور کرک میں بھی سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ جنوبی اضلاع میں پروجیکٹ پر 6 ارب روپے کی لاگت آئے گی اور یہ 1 سال میں یہ منصوبہ مکمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد مردان، کوہاٹ، نوشہرہ اور سوات ایبٹ آباد جو ہیں یہاں پر اس منصوبے کا آغاز کیا جائے گا۔ کے پی سیف سٹی اتھارٹی ایکٹ جو ہے باقاعدہ قانون سازی کی جائے گی، ایک اتھارٹی قائم کی جائے گی تاکہ مسلسل اس عمل کی نگرانی کی جاتی رہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو تمام کمرشل عمارتوں کے اوپر کیمرے، نجی کیمرے نصب کیے گئے ہیں، یہ بھی اس سرکاری نیٹ ورک سے منسلک کیے جائیں گے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے نگرانی کا ایک خودکار نظام جو ہے یہ قائم کیا جائے گا۔ اور ایمرجنسی رسپانس سسٹم، ای چالان اور ڈیجیٹل فورینسک ایویڈنس بھی اس منصوبے میں شامل ہیں۔ پولیس اور دیگر جو متعلقہ محکمے ہیں ان کے ڈیٹا بیس کو بھی یکجا کیا جائے گا۔ اب بات تو کی گئی ہے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی اور پھر حساس اضلاع کی، لیکن بنو واحد ایک ایسا ڈویژن ہے کہ جس کے تینوں اضلاع کو اس پروجیکٹ کا حصہ بنایا گیا ہے، خود ضلع بنو اور پھر ضلع لکی مروت اور ضلع شمالی وزیرستان۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کیسے کامیاب ہوتا ہے اور کیا سارا دار و مدار جو ہے یہ سی سی ٹی وی کیمراز کے اوپر ہوگا یا پھر فورس کو، سیکیورٹی فورس کو، خصوصاً پولیس کو مزید مضبوط کیا جائے گا، کیونکہ بنو ڈویژن ہو، ڈیر اسماعیل خان ڈویژن ہو، جنوبی ریجن کے باقی علاقے ہوں، یہاں پر ملیٹنسی بہت زیادہ ہے اور صورتحال جو ہے وہ انتہائی خراب آپ کہہ سکتے ہیں کہ، اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جس شام کے بعد یہاں پہ پولیس کی پیٹرولنگ نہیں ہوتی، شام کے بعد سڑکوں پر سفر جو ہے یہ انتہائی مشکل ہے۔ یہ مختلف حلقوں کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی ناکامیوں کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے۔ ریسنٹلی ڈیرہ جات فیسٹیول کا انعقاد ہوا ہے، یہ 1 مہینے سے زیادہ یہ جاری رہا یہ فیسٹیول، اور اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اختتامی تقریب میں یہ خطاب کیا اور کہا کہ ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں یہ صرف میڈیا میں ہیں، اگر وہاں پہ صورتحال خراب ہوتی تو پھر ڈیرہ جات فیسٹیول میں اتنے بڑے بڑے ایونٹس کا انعقاد ممکن نہ تھا۔ بہرحال یہ کچھ مقبوضہ کشمیر کے حالات کے حوالے سے ایک خبر تھی، ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس میں مزید بھی تفصیلات آنی ہیں اور افغان مہاجرین کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔